آج رات ہی شب قدر کی رات ہے، کیونکہ آج ہے 25 رمضان، اتوار کی تیسری بڑی طاق رات، اور یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس رات میں صرف 4 رکعت نماز نفل جو اس طرح ادا کرے کہ اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سورۃ اخلاص کو پڑھ لے تو جو ساری زندگی نہیں مل سکا اسی رات میں اس کے دامن میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی رات اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جس نے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لی، اس کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں پھر پورا سال اس کا گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، اور پورا سال ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں اس کو غیب سے ملتے ہیں، کیونکہ اس نے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کو جو پا لیا ہے۔ اور جو اس رات کو پانا چاہتا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس رات کی تمام برکتیں میرے گھر میں داخل ہو جائیں، اور وہ بندہ صرف 4 رکعتیں نفل اس طرح ادا کر لے، کیونکہ یہ خاص اس رات کے نوافل ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک بہار آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور وہ جس کی وہ خواہش کرتا ہے، جس کی آرزو کرتا ہے، جس کی تمنا ہے، اس کو اسی رات ہی سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ شب قدر یہ رمضان کی وہ عظیم رات ہے جو آخری عشرے میں آج 25 رمضان المبارک اتوار کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک، یعنی آج پوری رات میں جس وقت چاہیں آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ کے آپ اس رات کی تمام برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل پڑھنے کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب یہ نوافل پڑھنا شروع کر لیں تو پھر جب تک یہ 4 رکعتیں مکمل نہ ہوں اس کے بعد سورۃ اخلاص بیٹھ کر نہ پڑھ لیں، اس وقت تک آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا تمہیں اس رات کے یہ خاص نوافل پڑھ کے کتنا بڑا مقام ملتا ہے اور کتنا بڑا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک لمحات، یہ مبارک گھڑیاں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ اس رات میں وہ تمام علامتیں جو شب قدر کی بتائی جاتی ہیں اس رات میں پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس رات میں آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ عبادت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کا کوئی دوسری راتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ اتوار کی رات ماہ رمضان کی آخری رات ہے، اس کے بعد دوبارہ تہوار کی جو رات آئے گی وہ ماہ رمضان کی نہیں آئے گی، پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس شب قدر کی برکتوں کو حاصل کر لیں اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں جس قدر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں پوری قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی ہے جس سورت کو کہتے ہیں سورۃ القدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ پوری سورت اسی رات کی فضیلت اور عظمت میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں قدر کے معنی عظمت اور بزرگی ہے، تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، قدر و قیمت اس کی کیا ہے۔ جو بندہ اس رات میں اس طرح عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس کی منشا کے مطابق فیصلے فرما دیتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا مقام مل رہا ہو، اتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہو، اتنے بڑے انعامات مل رہے ہوں، تو پھر یہ چند لمحوں کی عبادت، چند منٹوں کی عبادت کر کے بندہ پورے سال کے لیے کیوں نہ خوشیاں خرید لے، کیوں نہ غموں سے نجات حاصل کر لے، کیوں نہ دکھ اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے جو افضل رات ہے، اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک کاتبین پر اتار دیا گیا، پھر وہاں سے سیدنا جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کے پاس لاتے رہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے لیلۃ القدر کی فضیلت میں یہ بھی اس کا مقام زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اس لیے بعض نے کہا کہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا، لیکن اس کی چند ایک علامتیں بیان کی گئی جس کی پہچان کر کے آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ اس میں یہ علامتیں ہیں۔ اب وہ آخر میں علامتیں بتاؤں گا، سب سے پہلے آپ ان نوافل کی نیت کا طریقہ سمجھ لیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے خاص چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس بات پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ آج ایک سینے کا راز بتانے لگا ہوں جو بڑی
دیر سے چھپا ہوا ہے اور جو سینہ با سینہ آتا ہے اور ہر کتاب سے یہ چیزیں نہیں ملنے والی. یہ کچھ بزرگوں نے جو ہے وہ روحانی طور پہ بتائی ہوتی ہیں اور خواب کے ذریعے اور اشارات کے ذریعے, اور لوگ ہر سال اسی آرزو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی عبادت مل جائے کہ جس کے ذریعے ہمیں کسی اور عبادت کی طلب اور حاجت ہی باقی نہ رہے. اس لیے جو نوافل بتانے لگا ہوں یہ اتنی شان اور عظمت والے نوافل ہیں کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اور عمل مکمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی بہاریں اور کامیابیاں تمہارے قریب آتی چلی جائیں گی. دیکھیں اس رات میں فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ ہے کہ اس سال میں آئندہ سال تک جتنے خیر و برکت کے امور ہوتے ہیں ان سب کی تقسیم کرنا ہوتی ہے. اب سمجھ آئیے نا کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ بتا رہی ہے ہمیں کہ اس رات میں بھی فرشتے اترے ہیں اور جو بلائی چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کریں کہ فرشتے میرے ساتھ مصافحہ کریں, وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے نوری ملائکہ مصافحہ کریں گے. اب دوستو آپ نے کرنا کیا, سب سے پہلے نیت کا طریقہ سمجھ لیجئے گا, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے کون کون سی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے. تو آپ نے دو رکعت کر کے یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں. کچھ اس طرح پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی سب کے لیے یہ نفل پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی طریقے کے مطابق, انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق, لیکن ان کے اندر جو چیزیں پڑھی جائیں گی, جو صورتیں پڑھی جائیں گی وہ بالکل سیم ہوں گی. اس لیے اس عمل کی ان 4 نوافل کی ایک ایک بات کو سمجھیں گے, اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے, الحمدللہ بے حساب فائدہ ہوگا. اور دیکھیں گے, میں کہتا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا کہ ماہ رمضان کی یہ تمام برکتیں ہمیں نصیب ہوگی جس نے یہ 4 نفل پڑھ لیے. اس لیے جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے, اللہ کو راضی نہیں کر سکے, اللہ کو نہیں منا سکے, اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکے, جو اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں, قریب ہونا چاہتے ہیں, ولی بننا چاہتے ہیں, اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں, آئیے ان کے لیے یہ کتنا سنہرا موقع ہے کہ وہ آج اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اب نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی, منہ طرف خانہ کعبہ کے, اللہ اکبر. بالکل آسان طریقہ ہے, کیونکہ اس رات کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو پھر اس رات کی جب برکتیں حاصل کرنی تو پھر نیت بھی یہی کرنی ہے, اسی رات کی ہی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی. لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں, طاق رات بھی کہہ سکتے ہیں, تینوں الفاظ میں سے جس کا چناؤ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے شب قدر کہہ لیں یہ بھی بہتر ہے, لیلۃ القدر کہہ لیں یہ بھی ٹھیک ہے, طاق رات کہہ لیں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں, کچھ پرانے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ فوری طور پہ ایک بات ہی کہنے سے فوراً سمجھ آ جاتی, کئی لوگوں کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے سمجھانی ہوتی ہے. اس لیے بعض دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو 2-3 بار بتاتے ہیں. میں نے وجہ بتا دی ہے, اس میں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا, میں نیکسٹ ٹائم صرف ایک بار ہی بتا دیا کروں گا. پھر کیونکہ دوست بھائی کمنٹ میں مجھے بار بار پریشان کرتے ہیں, بھائی یہاں یہ نام لے سکتے ہیں, یہ لے سکتے ہیں, یا تو پھر ایک بار جو بتا دیا جو اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر الحمدللہ فائدہ ہوگا. اس لیے دوستو آپ جو بھی نام کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کر لیں, کیونکہ نیت انسان کے دل کا ارادے کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اس لیے آپ جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے, جس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے, آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورۃ الفاتحہ پڑھنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. یہاں تک آپ کو میں نے مکمل پڑھ کر سنا دی. آگے جو صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں نا, ان صورتوں کو ذرا سمجھ لیجئے گا. بڑا آسان سا طریقہ ہوگا, بڑا کمال کا طریقہ ہوگا, کیونکہ اب آپ نے صرف اس کے اندر ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر, اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر. لیکن اگلے جو 2 نفل ہوں گے اس میں ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھنی ہوں گی. تو پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر آپ نے ایک صورت کون سی پڑھنی ہے, یہ صورت بڑی ہی اہم اور بڑی ہی مبارک صورت ہے, اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی عظمت کو بیان کیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ صورت عظمت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے.
لیکن اس کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 27 بار پڑھنا ہے۔ کس ترتیب کے ساتھ؟ جیسے میں آپ کو بتانے لگوں، آپ نے صرف اس میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ کیسے کہ آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن بہت سارے دوست یہ پوچھیں گے کیا ہم اس کو انگلیوں پہ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بھائی اس کی انگلیوں پہ گنتی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اس کی گنتی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص خیال رکھا جائے کہ بہت سارے دوست دل اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی ہوتی، تو آپ نے نوافل کے اندر، یہ میں خاص بات بتانے لگوں جو اکثر لوگ نوافل کے اندر غلطی کرتے ہیں، پھر جب ان کو وہ فیض نہیں ملتا، وہ برکت نہیں ملتی، پھر وہ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے تم ناکام ہوتے ہو وہ بھی ساری چیزیں بتانے لگا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فقط اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہوگا کہ یہ سورت پڑھی آپ نے 27 بار، پھر دوسری رکعت میں بھی اس کو 27 بار پڑھنی ہے۔ اب جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ ہم دل کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان نہیں ہل رہی ہوتی، تو آپ نے کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کی یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچتے رہیں، تو پھر آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو یہاں جو غلطی ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اس لیے اس غلطی کا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ اس نماز کے اندر اگر تو اس رات کی برکتیں حاصل کریں اور چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے نوافل قبول ہو جائیں، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دونوں رکعتوں کو پڑھنا ہوگا۔ لیکن جب دوسری رکعت شروع کرنی ہے، بہت سارے دوست مائیں بہنوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دوسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت آپ نے ڈائریکٹ الحمد شریف سے شروع کرنی ہوتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کے بعد آپ نے یہی سورت آگے ملانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ 2 رکعت نمازیں نفل مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے بارے میں سورت نازل فرمائی ہے نا، وہ یہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن مجید کا نزول اس رات میں ہے، تو فرشتوں کا نزول بھی اسی رات میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب تم شب قدر میں پاؤ تو پھر یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ لیکن اس کے بعد ہم نے ایک عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر کر لیں، یہ نوافل پڑھ لیں، آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بالکل مختصر سی چند ایک تسبیحات ہیں جن کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے طرح آپ کے لیے آسانی ہو گننے میں، آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ شب قدر کے کرنے والے یہ خاص اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج شب قدر کی رات آپ اس کو دیکھیں۔ ایک ایمان فروز واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال اس رات کی تلاش میں رہتا تھا، مجھے پھر اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہ رات میں یہ علامتیں ہیں، پھر میں نے ان علامتوں کو تلاش کیا تو میں نے ایک رات میں یہ علامتیں پائی، تو وہ یہی رات ہے جو آپ کی خدمت میں بتائی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب کچھ مل جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کر کے اس کی رات کی تمام برکتیں حاصل کرنے کی، کیونکہ اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ شب قدر کو صرف 27 رمضان ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ یہ طاق رات 21 کی ہے، 23 کی ہے، آج 25 کی ہے، آگے 27 کی، آگے 29 کی، تو ان 5 راتوں میں یہ ہوتی ہے۔ تو لیکن زیادہ ظاہر آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ آج کی رات ہے۔ اس لیے دوستو شب قدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وہ رات ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں مختلف واقعات بھی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے اس میں عبادت کی اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ایسے انعامات فرمائے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس سال بہت تھکا ہوا تھا، رات کو سو گیا، خواب میں دیکھا فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور، آواز آئی آج شب قدر ہے، جو بندہ اخلاص سے عبادت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، میں نے عبادت کی اور دلی سکون محسوس کیا، اور پھر میں نے اس رات کی تمام برکتوں کو سمیٹ لیا تھا۔ اس لیے کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا ہے نا، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ اب میں صرف آپ کو فقط اس عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس عمل کو آپ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیں گے۔ اب دوستو آپ نے کیا پڑھنا ہے،
سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی یہ یوں ہی آپ نے یہ نوافل ختم کیے، آپ اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کو آپ نے فقط جو تعداد میں نے عرض کی ہے نا اس کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ جتنی بھی تسبیحات میں آپ کو عرض کرتا جاؤں گا نا سب کی تعداد برابر ہے، اس میں کسی کی تعداد زیادہ نہیں ہے، بس آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد فقط 10 بار ہے، آخر بھی 10 بار پڑھنا ہے، لیکن درمیان میں جو تسبیحات ہیں ان کو فقط آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے کمالات دیکھنا، پھر نظارے کرنا، پھر آپ انشاءاللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی دیں گے۔ اور جس نے آج یہ عمل چھوڑ دیا، یہ نوافل نہ پڑھ سکا، پھر وہ اگر کیونکہ یہ برکتیں تو پھر اس کو نہیں نا زندگی بھر نصیب ہونے والی جو اس کو ماہ رمضان میں یہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، اس لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سوائے پچھتاوے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کا کوئی بھی دوست احباب ہے اس کو بھی کھڑا کر دیں، اس کو بھی بتا دیں اور آپ بھی پڑھ لیں، اور وہ نہیں پڑھتا تو آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں گے کیسے آپ کو مقام ملتا ہے اور کیسے آپ کی دن بدن دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں، اور جس چیز کی جانب اشارہ کرتے جاؤ گے وہ تمہاری ہوتی جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو ساری کائنات سمجھو اس کی ہو جاتی ہے، اس لیے آج اللہ کے ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے کلمہ شریف کو پڑھا ہے، تو جب آخری بار پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ مکمل پڑھنا ہے۔ ابتدا میں آپ نے اس کو فقط جیسے میں نے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، آخر میں اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن۔ اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد بتائی اسی کے برابر ہی پڑھنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد دوستو آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات ہیں فقط یہ ایک خاص تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا کر دیتا ہے اور ہر قسم کے بگڑے ہوئے کام سمر جاتے ہیں، اللہ دوزخ سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ جب بندے کو دوزخ سے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں نا، ہم نے یوں کہنا اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار۔ دیکھیں یہ جب پڑھیں گے نا تو بالکل سکون، ساتھ ہی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، ساتھ ہی اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا، ساتھ ہی رب کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی دل بھی تمہارا مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی میں نے اس رات کی برکتوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے دوستو ایک شخص بہت ہی غریب تھا، بڑا غریب آدمی تھا، اس نے نا شب قدر کی رات صرف 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ میں تو آپ کو 4 عرض کر رہا ہوں نا، اس نے صرف 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی، اللہ سے رزق کی دعا مانگی۔ کہتے ہیں پھر اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھلے نا کہ اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ تو یہی وہ صورتحال ہوتی ہے، یہی وہ طریقے ہوتے ہیں، یہی وہ ترتیب ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں نا، اچانک ہی ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اچانک ہی ان کے حالات بدل رہے ہیں، اچانک ہی ان کو مقام مل رہا ہے، اچانک ہی عروج آتا جا رہا ہے زندگی میں۔ اور دیکھیے ایک نیک عورت ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت کرتی، دعا میں مصروف رہتی، ایک سال اسے عجیب نور اور سکون محسوس ہوا۔ اس نے کہا شاید اللہ مجھ سے شب قدر کی برکتیں نصیب کر دی ہیں۔ تو اس لیے آپ خود محسوس کریں گے، میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ عبادت کریں گے آج شب قدر کی رات تو انشاءاللہ، کیونکہ اس کی علامتیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں آپ نے خود بھی پہچان کرنی ہے۔ تو آج اگر شب قدر مثال تو آپ کہتے ہیں کہ آج نہیں شب قدر، تو پھر آپ اس کو 27 کو پڑھ لیں، اس کی بھی پہچان کریں کہ یہ آج 27 ہے، تو آپ کوشش کر کے آج تلاش کریں۔ لیکن زیادہ آج لوگوں نے بتا رہے ہیں مختلف لوگ ذرائع کہ آج جو ہے شب قدر کی رات، اس لیے دوستو کیونکہ علامتیں لوگ پہچان لیتے ہیں جو حدیث مبارکہ کے ذریعے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات مسجد میں عبادت کرتے ہوئے میں نے سکون محسوس کیا جو زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے یہ پڑھتے ہوئے خود بندہ سکون محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے خود ایسے معاملات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، دوسروں کی میں کیا بات کروں، دوسروں کے واقعات میں کیا بتاؤں، کیونکہ میں نے خود یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں اور میں نے یہ کمالات اور یہ انوار و تجلیات میں نے دیکھے، پھر یہ برکتیں نصیب ہوئی۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ہر لمحہ اپنا فضل فرماتا ہے، ہر لمحہ اس کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، بس انسان کا کام ہے کہ اس کی رحمتوں کو سمیٹ لے، اس کے فضل کو لے لے، اس کے میں بہرحال سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مشکلیں آسان کرے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اب آپ نے آگے جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے اس کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، نیت دیکھ لیں اسی طرح ہے۔ اب آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی، ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ یہاں تک پڑھ لیا۔ اب آگے جو 2 صورتیں پڑھنی ہیں نا، وہ صورتیں بڑی ہی اہم ہیں اور وہ سمجھنے والی بھی ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر دیکھیے، کیونکہ یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا، انہوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ بھی اگر تم اس کی رات کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر 2 رکعت اس طرح پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اس میں عمر، رزق، احکام، تمام امور کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے میں نے اس کے بعد کا عمل عرض کر رہا ہوں، تو یہ 2 پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد اس مقام پر بھی 10 بار ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں حضرت ابو عبداللہ بن ابی حفصہ کبیر بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کاتب فوت ہو گیا، ایک عالم نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس سے سوال کیا ہے، کاتب اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کاتب نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ عالم نے کہا کس سبب سے؟ کاتب نے کہا نبی علیہ السلام کا نام مبارک کے بعد درود پاک لکھنے کی وجہ سے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو کاتب ایک کاغذ پر آقا علیہ السلام کا نام نامی کے بعد درود پاک لکھتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تو جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے نہیں بخشے گا، اس پر کتنے رحمت اور فضل فرمائے گا، یہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو آج ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو اس کے باوجود نہیں بخشے جاتے، وہ جتنی بھی عبادت کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، نوافل پڑھ لیں، جو جتنا کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر ان میں سے آپ کے اندر ان خامیوں میں سے، جن کے اندر یہ 4 خامیاں ہیں، 4 چیزیں ہیں، اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو پھر جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنے مرضی نوافل پڑھ لو، تمہارا کوئی نوافل کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب شب قدر کی فجر طلوع ہوتی ہے تو سیدنا جبریل ندا دیتے ہیں، فرشتوں کے گروہ کوچ کرو کوچ کرو۔ فرشتے حضرت جبریل سے عرض کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے لیلۃ القدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ یعنی کہ پوچھتے ہیں فرشتے اس سے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی ہے، ان کو معاف فرما دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، سوائے 4 گروہوں کے۔ فرشتے روح الامین سے پوچھتے ہیں وہ 4 محروم القسمت کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک شراب پینے والا جو اس رات بھی باز نہیں آتا، فرمایا دوسرا والدین کا نافرمان جس نے والدین کی نافرمانی کی اس رات تک بھی ابھی اس نے معافی نہیں مانگی، فرمایا تیسرا قطع رحمی رشتوں کو توڑنے والا، چوتھا فرمایا بہت سخت دشمنی رکھنے والا، اس سے وہ شخص مراد جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بات کلام نہ کرے۔ اس لیے دوستو ان لمحات میں اگر یہ 4 چیزیں تمہارے اندر، یہ 4 خامیاں موجود ہیں تو فوری طور پر ان سے معافی مانگ لو تاکہ تمہیں اس رات کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو دوستو یہی وہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے اب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو بیان کرتے ہیں نا، اب اس کے بعد عمل بھی بتانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا طریقہ کار سن لیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے 1 مرتبہ یعنی کہ جو سورۃ القدر ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا نا کتنی بار؟ صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھی، اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پہلی سورت کو 3 بار پڑھا تو دوسری سورت کو آپ نے 7 بار پڑھا۔ تو پھر اسی طرح دونوں رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں بھی جیسے پڑھی ہے 3 مرتبہ پھر 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی پہلے 3 مرتبہ پھر 7 مرتبہ۔ تو ان کے اول درود پاک یعنی
یعنی کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فقط یہ صورتیں ہی پڑھنی ہیں، پہلے سورۃ قدر کو پڑھ لیا، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا۔ تو ہماری شب قدر آج رات خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوری طور پہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے صرف 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے سورۃ القدر کو۔ کتنی بار؟ 41 بار، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نوافل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 10 بار، آخر بھی 10 بار۔ درود پاک کے درمیان 2 چیزیں ہیں، ایک تو سورۃ القدر جو میں نے تعداد بتائی اس کے برابر، صرف 1 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اس تسبیح کو پڑھنا ہے 70 بار۔ وہ تسبیح انتہائی شاندار ہے، اور یہ وہ تسبیح جو حضرت بزرگان دین نے فرمایا ہے اور صحابہ اکرام سے بھی مرویات ملتی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب بالکل سادہ اور آسان سا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش نہیں دے گا، اور فرمایا جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ فرمایا تیسرا اس کو انعام یہ ملے گا کہ وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان تمام اشیاء کو دیکھ نہیں لے گا، یعنی جنت میں جانے سے پہلے وہ جنت کا نظارہ کر لے گا دنیا سے جانے سے پہلے۔ تو تھوڑے عمل پر اتنا بڑا اجر جس بندے کو مل رہا ہو کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جو اس رات میں نماز ادا کرتا اللہ اسے نماز کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دے گا۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کی مسافت کو طے نہیں کر پائے گا۔ تو پھر اس کے باوجود ہم محروم کیوں ہیں، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ پھر ہم چھوٹی سی مختصر سی عبادت کر کے اتنا بڑا اجر ضرور حاصل کریں۔ تو وہ الفاظ فقط یہ ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔